سر نیکسٹ ایک سوال یہ ہے کہ یہ اس کا جواب آلریڈی ہم نے جی جی دیا ہے، لیکن میں صرف اس کی تسلی کے لیے جی جی سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ آنے والا یعنی 2025 کا امڈیکیٹ ٹیسٹ آن لائن ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ آلریڈی آپ نے کہا ہے کہ ایک پروپوزل ہے کہ یہ آن لائن ہوگا۔ نیکسٹ سوال یہ ہے سر کہ کیمپس اینڈ کٹس کی فیس زیادہ ہیں۔ جی جی ایک تو یہ مجھے پتہ نہیں، یہ جی آپ جی کے رائے اس پہ لینا چاہتا ہوں، اگر یہ کہتا ہے کہ زیادہ ہے اس کو کم کرے۔ بالکل بالکل، یہ بات صحیح ہے۔ پہلے والی کی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جو آن آن لائن لائن ہوگا، ہمارا پروپوزل تو ہے لیکن ہمیں ریٹن ابھی تک نہیں آیا، اس لیے ہم شور سے نہیں کہہ ٹھیک سکتے کہ پروپوزل ہمارا ہے۔ ہے۔ جو باقی آپ نے کہا کہ کوہارٹ جو کے ایم یو کوہارٹ میڈیکل کالج، کے ایم یو کوہارٹ ڈینٹل کالج ہے، اس کے اندر فیس زیادہ ہے، بالکل زیادہ ہے۔ اور نارمل اگر فیس 75,000 ہے تو وہ اس سے 4-5 گنا زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں حکومت کی گرانٹ نہیں ہے۔ یہ میڈیکل کالج بنا تھا کوہارٹ یونیورسٹی کا، کوہارٹ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کالج تھا، اس کو حکومت نے نے نہیں بنایا تھا، وہاں سے اس کو ہینڈ اوور کیا گیا کہ ایم یو کو۔ تو پہلے اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گرانٹ دیتی تھی، مطلب 10 کروڑ روپے کا، تو اس میں فیس زیادہ ہوتی تھی۔ اس طرح کرتے کرتے 1 کروڑ، اور ابھی 3-4 سال سے اس کے اندر فیس میں نہیں آ رہا۔ تو ہم یہاں سے کما کے 21 کروڑ روپے ہر سال ہم یہاں سے کما کے وہاں دیتے تھے۔ ابھی بھی میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو ابھی کوئی 10 کروڑ روپے کا ڈیفیسٹ ہے سالانہ، اس لیے کہ وہاں پہ دیکھیں ایک میڈیکل کالج پہ اندازتاً اسٹوڈنٹ کے اوپر 15 سے 20 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے، اور ابھی ہم لے رہے ہیں کوئی 3-4 لاکھ اور 5 لاکھ کے قریب لے رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ ڈیفیسٹ نکالیں تو یہ ڈیفیسٹ ابھی بھی کے ایم یو پے کر رہا ہے، اس لیے کہ اس میں حکومت کی گرانٹ نہیں ہے۔ باقی آپ جو بھی میڈیکل کالج ہیں، گرلز میڈیکل کالج ہے، یوب ہے، کے ایم سی ہے، سوات ہے، وومن ہے، بنو ہے، وہ سب کے اندر حکومت کے گرانٹ ہے، وہ سبسیڈائزڈ ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ فری ہے، حکومت اس میں پیسے ڈالتی ہے، لوگوں کو تنخواہیں دیتی ہیں، اسپتال کا بندوبست کرتی ہے، ان کی کلاس روم کا، اکوپمنٹ کا۔ یہاں حکومت کا 1 روپیہ نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو پھر تو آئے گا خرچہ، لیکن آپ دیکھیں کہ بجائے یہ کہ اس کا ہونا چاہیے تھے 15 سے 18 لاکھ، یہ ہے 4-5 لاکھ کے بیچ میں۔ جی ٹھیک ہے سر، نیکسٹ سوال ہے کہ ایم بی بی ایس کی ڈسیبل سیٹس کم ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کیونکہ سوال کیا ہے کہ یہ آپ خیبر میڈیکل یونیورسٹی بڑھا سکتی ہیں؟ یہ ڈسیبل کی سیٹیں تو ہم نے رکھی تھی، اور اس میں پہلے جو شیپ سڈل کا اور یہ باقی جو کمیشن تھے اس کے تھرو ہم نے جو کیبنٹ میں بیٹھی تھی، اور ہمارے پاس سیٹیں اس کے موجود ہیں۔ اس میں اور بڑھانے کی گنجائش ہے، اور ہم اس میں بات کریں گے حکومت کے ساتھ، اگر اس کو بڑھانا چاہے تو یہ فیصلہ حکومت کا بہرحال ہے، لیکن اگلے سیشن کے لیے اگر ہم اس میں دیکھ لیں گے کہ اس کے اندر گنجائش ہے تو ضرور یہ۔ باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں نان مسلم کی سیٹیں پہلے صرف 2 تھی، وہ ہم نے بڑھائی ہیں، اس میں صرف فائنانس کی سیٹیں بھی ایڈ کی ہے، بی ڈی ایس میں بھی، ایم بی بی ایس میں بھی، اور ہم نے کہا کہ وہ بھی ہماری بھائی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح اسپیشل لوگوں کے لیے بھی ہم نے سیٹیں رکھی ہیں۔ اے پی ایس کے لیے ہمارے پاس 2 سیٹیں ہیں، جو اے پی ایس کے شہداء ہے یا ان کی فیملی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے حکومت کی سے 2 سیٹیں رکھی ہیں۔ ٹھیک ٹھیک سر، نیکسٹ سوال ہے کہ اس سال امڈیکیٹ کے مارکس اگلے سال کاؤنٹ ہوں گے یا ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ سوری، اس نے ایکسیپٹیبل لکھا ہے۔ اب ایم ڈی سی کی پالیسی ہے کہ 1 سال کے مارکس 3 سال تک ایکسیپٹیبل ہوں گے، تو یہ سوال ہے بالکل جو پی ایم ڈی سی کا رول ہے، وی آر امپلیمنٹنگ باڈی، ہم ریگولیٹری اس سائنس وہ ہے پی ایم ڈی سی کا کام، تو پی ایم ڈی سی کا جو رول ہے وہ بعین ہی ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ ٹھیک ہے سر، نیکسٹ ایک ریکویسٹ ہے کہ کمس کا پورٹل اوپن کروا دے۔ اس پہ تو آلریڈی میری الفاظ تو ٹھیک ہے، نہیں وہ آپ کی بات یہ ہے کہ جو کوہارٹ میڈیکل کالج ہیں اس کا پورٹل کسی نے اگر آپ کو کمنٹ میں لکھا ہوگا، وہ خان صاحب اٹس ٹو لیٹ فار دیٹ، وہ آلریڈی اس کے پروویژنل لسٹ بھی لگ چکی ہے، آج اور کل اس کی سیٹیں بھی فیل ہو گئی ہیں، تو وہ تو ساری سیٹیں ختم ہو گئی ہے، اور وہ پھر نیکسٹ ایئر کا انتظار کرے، اسی کے پروسیس کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اور اس پر ہم نے سر ستمبر میں ٹیسٹ کے ایک دن بعد پروگرام کیا تھا، اور یہ ہم نے ادھر ایکسپلین بھی کیا تھا یہ ایشو۔ نیکسٹ سوال یہ ہے سر کہ اگلا جو اس کا جواب آلریڈی آپ نے دیا ہے، لیکن میں سوال کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگلا جو امڈیکیٹ ٹیسٹ ہوگا یہ نیشنل ہوگا یا پروونشل ہوگا؟ جی، تو اس کے اندر ہم نے تو ابھی اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے بھی بڑا تکلیف دہ تھا، لوگوں کے لیے بھی بڑا تکلیف دہ تھا کہ بس کہیں پہ
ٹیسٹ ہم نے 4 مہینے 5 مہینے سے تیار بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے، لیکن کسی اور صوبے کی وجہ سے پرابلم، اسی طرح ہماری وجہ سے شاید اوروں کو پرابلم تھا، تو ہم نے تو بہرحال یہی ان کو لکھا ہے، اور ہمیں لگتا یہ ہے کہ بڑی سیریس سوچ یہی ہے کہ وی پروونشل ہوگا، تو مجھے یقین ہے، اور اس کے لیے میں لابنگ بھی کر رہا ہوں اور ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ یہ پروونشل ہو، اس لیے کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ 4-5 جگہ میں دیتے ہیں، کئی کہ مشکل ہوگا، کئی آسان ہوگا، کئی ریپیٹ ہوگا، کئی پہ نہیں ہوگا، تو وہ اور سیٹیں وہی ہے، مقابلہ سیم لوگ کر رہے ہیں لیکن ٹیسٹ ڈیفرنٹ دے رہے ہیں، تو یہ میرے عقل کے مطابق یہی ہے کہ ایک جگہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ویسے کتنے حد تک ممکن ہے کہ یہ پروونشل ہو؟ میرے خیال میں زیادہ ممکن ہے، ہم نے لابنگ تو کافی کی ہے، اور مسئلے کی کمپلیکیشن اس دفعہ بڑی زیادہ آئی ہے، تو مجھے لگتا تو یہی ہے کہ امید یہ ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے سر۔ سر سلپ کی سوال ہے کسی کا یا ریکویسٹ ہے کہ سلپ کی فیس زیادہ ہے، اس کو کائنڈلی خیبر میڈیکل یونیورسٹی کو چاہیے کہ اس کو کم کریں۔ جی دیکھیں، اس طرح اگین یہ ہے کہ فیس کم کرنا حکومت کا کام ہے، ہم صرف امپلیمنٹ نہیں، اس سے ہمیں کوئی پیسے آتے ہیں، یہ میڈیکل کالجز کو ہی جاتے ہیں، اس میں سے 1 روپیہ بھی KMU کو نہیں آتا، یہ ہر میڈیکل کالج کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن خان صاحب سیلف کا مطلب کیا ہے؟ سیلف کا مطلب ہے سیلف فائنانس، آپ اپنے آپ کو خود سیلف فائنانس کریں گے، تو اگر آپ میں یہ ایبیلٹی ہیں کہ آپ سیلف فائنانس کریں گے، تو جیسے میں نے کہا نا کہ 15 سے 18 سے 20 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، اور ابھی بھی یہ کم ہے، 11 لاکھ اور 12 لاکھ کے بیچ میں ہے، اور جو اوپن میں ہے، میری تو اپنی اگر مانے تو میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھو اس میں غریب بھی ہے، امیر بھی ہے، تو امیر اور غریب کو ہم ایک ہی اس میں تولتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے پاس سسٹم شاید اس میں نہیں ہے، غریب کو بالکل فری ہونا چاہیے، امیر کو اوپن پہ بھی پیسے دینے چاہیے، اگر اس کے اندر استعداد ہے اس کو فیس دینی چاہیے، اس لیے کہ حکومت کب تک سبسیڈائز رکھے گی اس کو۔ سوال یہ ہے کہ سیلف پہ تو وہ لوگ جاتے ہیں جن کی کیپیسٹی ہو، جی اس ایسا لیے ہی جاتے ہے، ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ ٹھیک سر، نیکسٹ یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے کہ مائیگریشن کا بتا دیں کہ کس مائیگریشن کی بات ہو رہی ہے؟ جی مائیگریشن کا یہ ہے کہ ایک میڈیکل کالج سے دوسرے میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارا ایک پروسیجر موجود ہے، اس کا یہ ہے کہ آپ دونوں کالجوں سے NOC لے کے جائیں گے، جس کالج سے آپ جا رہے ہیں، جس کالج میں آپ آ رہے ہیں، دونوں سے پرنسپل صاحبان سے آپ نے NOC لے کے آنی، آپ نے یہاں اپلائی کرنا ہے، پھر اس کی کمیٹی ہے جس کو میں چیئر کرتا ہوں، ہمارے ساتھ سیکرٹری ہیلتھ صاحب کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہوتے ہیں، اور بھی ممبر ہیں، ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں لاسٹ پروفیشنل ایگزام میں کس کے مارکس زیادہ ہے، تو جس کے میں مارکس زیادہ ہو اسی کو ملتا ہے، اور جس کے پاس NOCs اور سیم کیٹیگری میں ہو، یہ نہ ہو کہ اوپن سے اوپن میں جائے گا، سیلف سے سیلف میں جائے گا، فاٹا سے فاٹا کے اندر جائے گا، وہ ہم نے آلریڈی ایک اس کا لکھا ہوا ہے، سب کے اندر موجود ہے، سب کو پتہ ہے، اسی کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، نیکسٹ ایک ہے سوال ہے کہ میرے پاس IBCC کا ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور ٹائم لگے گا اس کے بنانے میں یا کچھ لکھا ہے، لیکن IBCC کی طرف سے مجھے ایک ایکویولنٹ لیٹر ایشو کیا گیا ہے، لہٰذا کیا یہ لیٹر ایکسیپٹیبل ہیں؟ میرے خیال میں کہ ہمارے جو وہ ہے وہ پھر ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اگر یہ ہے اگر سب کا ہے اور ان کا ایک انڈیویجول کا مسئلہ ہے تو ان کو کر لینا چاہیے، نہیں ہے تو ہماری جو وہ کمپلینٹ سیل بھی ہے اور ہمارے جو IT کے لوگ ہیں ان سے یہ رابطہ کریں اور پراپر اپلیکیشن لکھیں، اور ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے۔ ہاں سر، لاسٹ سوال ہے کہ میرا 94.79% ہے، ایگریگیٹ ہیں، اور میں فاٹا سے ہوں، ہمارے لیے ہمارا سسٹم کیا ہے، اور پلیسمنٹ لیٹر ہمیں کب تک ملے گا؟ جی 94 ہے تو آپ کو تو مبارک ہو، آپ کو ضرور ایڈمیشن ملے گا، اس لیے کہ آپ تو ٹاپ لیول پہ ہو، تو وہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ اسکیجول ہم جاری کرتے ہیں، تو لیکن مجھے یہ کنفرم ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ایڈمیشن تو ہو گیا اور آپ کو مبارک ہو، اور اس میں اسی دن جیسے آج ہمارے اوپن کا سارے پلیسمنٹ ہو گئی تو اسی طرح آپ کے بھی پلیسمنٹ ہوگی، اور طریقہ کار یہی ہے کہ آپ جس فاٹا سے ہیں اس فاٹا کے اندر کوئی 35 سے 36 کے بیچ میں کوئی سیٹیں ہوتی ہیں، آپ نے آپس میں مقابلہ کرنا ہے، تو اس میں جس کے زیادہ ہو گئے تو اسی کو ملے گا اس کا میرٹ کم چائس کے بیس۔
ٹھیک ہو گیا سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ناظرین۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ وائس چانسلر صاحب صبح 9 بجے سے لے کر ابھی 9 بجنے والے ہیں رات کی، اور مسلسل میٹنگ اٹینڈ کرتے رہے، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ لوگوں کو مجھے ٹائم دیا۔ تو آپ ضرور اپنے کویسچنز ہمارے کمنٹ سیکشن میں مینشن کیا کریں، لکھا کریں، لیکن ایک سوال ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب سوال کرتے ہیں تو سوال پورا ایکسپلین کیا کریں، کیونکہ ہمارا پروڈیوسر میڈیکل بندہ نہیں ہے یا میڈیسن اس کا فیلڈ نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتا ہے کہ آپ جو ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر کے لکھا کریں۔ دوسرے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھا کرے، ہم اس پہ بہت محنت کرتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ انفارمیشن مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے دوسرے کوئی لوگ ہیں پڑھتے ہیں، FEC کرتے ہیں، انڈیکیٹ یا ایٹا کی تیاری کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ شیئر کیا کرے۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے، اللہ حافظ۔